السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ میں محمد فیاض آذربائجان باکو سے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اپنی تکلیف شو کرتے ہیں نا آپ، تو کوشش کریں کہ اسے پراپر بتائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تاکہ جس کے ساتھ آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کا بہتر حل بتا سکے۔ ایک لیڈیز نے رابطہ کیا ہے مجھ سے، یہاں آذربائجان میں فیملی آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ، تو تقریباً آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے رابطہ کیا تھا مجھ سے، کچھ چیزیں انہوں نے پوچھی تھی، میں نے انہیں بتایا، تو کہتے ہیں جی میرا کافی زیادہ یہاں نقصان ہوا ہے، 21 لاکھ کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، ایجنٹ ہو گئے تھے، ہم چڑھ گئے ہیں، کوئی ورک ویزے کا کہہ رہا ہے، کوئی لیبر کا کہہ رہا ہے، اس چکر میں ہم نے اپنا پیسہ پھنسایا بہت زیادہ، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم یہاں کیا کریں۔ تو انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے، میں نے ساری بات بتائی ڈیٹیل میں انہیں، تو میں نے کہا جی آپ اس طرح کے نہ کام کریں، یہاں ورک ویزے کے چکر میں اپنا پیسہ برباد مت کریں، آپ تو اپنا پیسہ سیو کریں، آپ پاکستان واپس چلے جائیں، بہتر آپ کے لیے حال یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ امیگریشن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن وغیرہ ساری جو بھی ہوتی ہے ڈاکومنٹس وہ آپ کو سارا گائڈ کر دیں گے، بتا دیں گے پراپر، نہیں تو آپ کوئی وکیل یہاں ہائر کر لیں، ٹھیک ہے، آسان خدمت میں چلے جائیں، انہیں انگلش آتی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے سارا۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں بڑا اچھا گائڈ کیا، مزید جب آپ سے آگے رہنمائی لینی ہوئی تو ہم آپ کو مطلب آپ سے رابطہ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کل غالباً رابطہ مجھ سے دوبارہ کیا، ہفتے دو ہفتے کے بعد دوبارہ رابطہ انہوں نے مجھ سے کیا۔ جب دوبارہ رابطہ انہوں نے مجھ سے کیا تو کہتی ہیں جی ہم ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں دوبارہ۔ یہ جو سٹوری ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ سنیں، آپ بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ والی، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات، جو میں اکثر ویڈیو بنا کے کہہ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ یہی سارا مطلب ہے، میں بتا رہا ہوتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کل رابطہ مجھ سے کیا، کہتے ہیں جی ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی بتائیں کیا مسئلہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں جی ہم سے ایک ایجنٹ نے پیسے لے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں میسیج بھی ان کی شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ایجنٹ نے ہم سے پیسے لے لیے ہیں اور اس نے ہمیں جو ہے نا سالم کروا دیا ہمارا یہاں۔ اب پہلے بھی پیسے ہم نے انہیں دے دیے ہیں اور مزید وہ مانگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ جو ہے نا وکیل کو بھی پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس نے ہمیں کس چکر میں پھنسا دیا ہے۔ میں نے انہیں کہا جی جب آپ کو میں نے ایک دو ہفتے پہلے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ میسیج میں نے چیک کیا تھا دوبارہ مجھے سمجھ آ گیا یہی ہے۔ تو میں نے کہا جب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ساری بات سمجھائی تھی آپ کو، تو آپ کو سمجھ نہیں آئی اس وقت، تو ابھی آپ پھر دوبارہ میرے سامنے وہی دوبارہ آپ چیزیں لے کے بیٹھ گئی ہیں کہ ہم نے تو یہ والا کام کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ نے کر دیا ہے تو آپ نے یا تو کرنے سے پہلے پوچھنا تھا مجھ سے کہ یہ میں کام کرنے لگی ہوں بھائی، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک۔ اب آپ نے کر دیا ہے، اب اس کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ اس کا حل بتائیں۔ پہلے بھی آپ نے جب پیسے دے دیے ہیں ساروں کو، پھر آپ مجھ سے اس کے بعد حل پوچھ رہی ہیں، آپ مجھے حل بتائیں آپ اس کا۔ تو کہنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جب آپ ایک خود ہی غلط کام کر لیتے ہیں، چلیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا وہ کسی سے رہنمائی نہیں لے پاتے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ایک انسان نے ساری باتوں کا پوچھا ہے، اس نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب یہاں کوئی ایسا ڈیسیجن آپ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، ہم بیک چلے جائیں گے واپس پاکستان میں۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی کچھ ٹائم بعد کہ ہم نے تو یہ غلط کام کر دیا، اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کام سے ہم کیسے نکلیں، کیسے چھٹکارا کریں۔ تو اس وقت پھر میں انہیں کیا مشورہ دوں آگے سے؟ میں نے انہیں یہی کہا ہے جی، میں نے کہا جی آپ جانیں، آپ کے کام جانیں کہ جو آپ لوگوں کی ڈرامہ بازیاں ہوتی ہیں نا یہ بند کریں، ٹھیک ہے۔ بڑی بری لگی میری بات انہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہیں جی میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہی، میں کوئی ایسی آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی آپ کے ساتھ، میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا جی اگر آپ واقعی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو آپ کبھی برباد نہ کرتی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ لوگ اس طرح کے کام ہی نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کے یہاں نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ غلط کام کر کے پھر آپ کہتے ہیں جی ہم سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، آپ ہمیں بتائیں ہم اسے کیسے مطلب چھٹکارا حاصل کریں۔ تو اس میں اب کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بہتر یہی ہے کہ آپ جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں ایجنٹ آپ ویسے ہی کرتے جائیں آپ، ٹھیک ہے، اور میں اس میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کو میں مزید گائڈ کر سکتا ہوں۔ تو میرے دوستو مجھے بھی پتہ ہے یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے یار یہ بندہ بہت نیگیٹو ہر وقت ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی میں آپ لوگوں کو نیگیٹو نہیں بتا رہا ہوتا، نہ آپ کو گائڈ کر رہا ہوتا ہوں نیگیٹو باتیں بتا کے، میں نہ ہی آپ کو کہتا ہوں جی آپ آذربائجان نہ آئیں، میں یہ باتیں کبھی نہیں کہتا آپ کو۔ لیکن جو کام یہ کرتے ہیں نا یہاں آ کے، ٹھیک ہے، ان لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہاں کیوں کرتے ہیں ایسے کہ آپ لوگ ایک تو رکتے جو بھی آتے ہیں وہ نظامی میں آ کے رک جاتے ہیں، وہ حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نظامی میں ظاہر سی بات ہے وہ ایک جگہ ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے، پاکستانیوں کی وہ بنا ہوا ہے سارا ایک سسٹم، تو وہ بیچارے اب کیا میں کہوں پھر ہر بندے کو،
تو آپ لوگ خود احتیاط کیا کریں، ایسی چیزوں میں نہ پڑا کریں، ٹھیک ہے. یہاں میں ہر بندے کو یہی بات کہتا ہوں کہ یہاں آئیں آذربائیجان میں، کچھ ٹائم آپ ایکسپینڈ کریں آپ، ٹھیک ہے. یار اتنا پیسہ آپ جس کے پاس پیسہ ہے چلے بہت کم از کم احتیاط کریں نا، ٹھیک ہے. تھوڑا ٹائم یہاں لگا لو، زبان سمجھ لو، ماحول سمجھ لو، اس کے بعد پھر کچھ کرنا ہوا تو کرنا. ادروائز کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو اس طرح کا پیسہ لگانے کی، اس طرح کا نقصان کرنے کی؟ اب کیا فائدہ مجھے بتائیں نا. ان فیملیز نے 21 لاکھ پہلے لگا دیا، ٹھیک ہے، نقصان کر دیا. ابھی پھر انہوں نے مزید جو لگانے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سالم تو ہونا کوئی نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو خواہ مخواہ انہوں نے اپنے نقصانات کیے ہیں، نقصانات کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آذربائیجان میں آتے ہیں تو اس طرح کے کام نہ کیا کریں، کچھ ٹائم ایکسپینڈ کریں آپ یہاں آ کے. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، موو ہو جائیں آپ یہاں سے، ٹھیک ہے. بہتر آپ لوگوں کے لیے یہی ہوتا ہے. یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ایک آپ کو مشورہ دے رہا ہے جی ایسے کر دیں، جی دوسرا کہ ایسے کر دیں، جی آپ وہ کام کرنے شروع ہو جائیں، اپنے نقصانات پھر اینڈ ٹائم پہ پھر آپ نے یہی کہنا ہے جی آذربائیجان تو سارا فراڈ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے نقصانات مت کریں آپ، اپنے پیسے کو سیو کریں آپ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے نقصانات سے بچ سکیں. میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں ان میں جو لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، نقصان کر جاتے ہیں وہ اپنے. ان چیزوں سے سبق سیکھیں آپ، ٹھیک ہے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اس بندے کے ساتھ ایسے ہوا ہے، ہم ان چیزوں سے بچیں. اور وہ اگر اس نے نقصانات کیا ہے، اس فیملی نے بھی اگر نقصان کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں سے سبق سیکھا کریں آپ لوگ، اپنے نقصانات مت کیا کریں آپ لوگ یہاں آ کے. اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے، ایسے ہی چلتا رہے گا تو ہر بندہ ہی پھر دلدل میں پھنستا جائے گا، ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.